بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، ماہ ذی الحجۃ الحرام کا یہ مبارک مہینہ آج بروز جمعہ 12 ذی الحج ہجری 1442 چل رہا ہے اور قربانی کے اعتبار سے یہ 12 تاریخ آج غروب تک آخری دن ہے۔ بدھ 10، جمعرات 11، آج جمعہ 12، 3 دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے اور آج بھی اس کے کچھ لمحے باقی ہیں۔ پروردگار عالم سے میں دعا کرتا ہوں جتنی قربانیاں ہو چکی ہیں اور جتنی ابھی مغرب تک ہونے والی ہیں، پروردگار اپنے شان ستاری سے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل اسماعیل ذبیح اللہ کے بدلے میں ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام قربانیوں کو خدا قبول فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں یہ قربانیاں بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہوتی ہیں اور رب کیا چاہتا ہے، اس پر کچھ قدرے میں روشنی ڈالنے والا ہوں۔ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیے اور دعا دیجئے کہ خدا میری زبان سے نفع والی بات، حق بات، سنت کے دائرے والی بات مجھے کہنے کی اور آپ تماموں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ قرآن کریم کا 17واں سپارہ سورہ حج کا یہ 38 نمبر کی آیت ہے، 37 نمبر کی یہ آیت ہے، 17ویں سپارے کا 12واں یہ رکوع ہے۔ پروردگار عالم کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، پروردگار کے لیے تم جو قربانیاں کرتے ہو، جانور کو ذبح کرتے ہو، یاد رکھو اس بات کو، خدا کے نزدیک
نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لحومها ولا دماؤها، پھر کیا پہنچتا ہے پروردگار کے پاس؟ آیت کے اس ٹکڑے کے آگے پروردگار نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، خدا کے نزدیک قربانی کے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہڈیاں پہنچتی ہے نہ کھر پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری محبت پہنچتی ہے، تمہارا ایثار پہنچتا ہے۔ پروردگار عالم کے لیے تم نے اپنے مال میں سے بہترین اور اعلی مال نکالا اور جانوروں میں سے خوبصورت جانور خرید لائے، اس جانور کو کئی دن اپنے ہاتھوں سے آپ نے چارہ ڈالا، ہاتھ پھرایا، کبھی لے کر کے ادھر ادھر بھی ایک چکر آپ نے کاٹی، کبھی نہلایا۔ یہ روح قربانی کے چھینٹے ہیں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ جب کسی کے ساتھ ایسی مناسبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اور مناسبت اور دوستی کے لیے اس کے ساتھ پھرا جائے، اس کے ساتھ ٹھہرا جائے، اس کو کھلایا جائے، اس کو پلایا جائے، پھر دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی محبت تمہارے اندر تقوی پیدا کر دیتی ہے، اور اس محبت کو قربان کرنے کے لیے تقوی مچلنے لگتا ہے۔ اس وقت ادھر گلے پر چھری پھیری جاتی ہے اور ادھر تمہارا دل چور چور ہو کر کے دونوں دروازے چہرے میں لگے ہوئے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ قربانی کی روح کے کچھ چھینٹے میں نے آپ کو بتا دیے۔ خدا کے نزدیک یہی محبت پہنچتی ہے، اور محبت سے ہی خدا کی اطاعت اور خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ تقوی کے کیا معنی ہیں صاحب؟ ہر جگہ پر خدا نے تقوی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ نماز کو لے لو تو وہاں بھی پروردگار کہتے ہیں اس سے مقصود تقوی ہے۔ روزے کو لے لو تو وہاں بھی پروردگار کہتے ہیں کہ اس سے بھی مقصود تقوی ہے۔ جس فریضے اور واجب عمل کو لے لو خدا کے نزدیک تقوی پہنچتا ہے۔ اس قربانیوں کے ذریعے کون سا تقوی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، وہ تقوی کیا پہنچتا ہے، اس کی ایک مثال تو میں نے دے دی آپ کو کہ ہمارے قلب کے اندر اس جانور کی محبت جو گھسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے، اس کو قربان کر کے نذرانہ پیش کر دیا۔ یہی ایک تقوی کا حصہ ہے۔ تقوی کا ایک دوسرا حصہ ہے جو بہت اہم ہے۔ کیا ہے؟ بہت اہم ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے ہوشیار ہو کر کے سنیے اس بات کو۔ تقوی کی دوسری بات، تقوی کا دوسرا چھینٹا، تقوی کی ایک حقیقت اور تقوی کا ایک پیغام اور تقوی کی دولت کو میں صاف انداز میں بول رہا ہوں۔ سنیے بڑے دھیان اور ایمان سے، زندہ ہو کر کے سنیے، اخلاص سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ جانور خرید کر کے لانا ملت ابراہیمی ہے۔ جانور کو بڑے پیار کے ساتھ پالنا ملت ابراہیمی ہے۔ جانور کو عید کے دن قربان کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے۔ سورہ حج کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں حج کے تمام احکامات اور قوانین کو اللہ نے بیان کیا، وہیں پر قربانی کو بیان کیا ہے۔ طواف کعبہ ملت ابراہیمی ہے، مقام ابراہیم ملت ابراہیمی ہے، صفا مروہ کی سعی یہ ملت ابراہیمی ہے۔
رمی کرنا ملت ابراہیمی ہے، قربانی کرنا ملت ابراہیمی ہے، حجامت کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساری کی ساری ملت ابراہیمی ہے۔ میں تقوی کی حقیقت کی طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ تقوی کا چھینٹا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے، دولت کیا ہے، پیغام کیا ہے، رب کی چاہت کیا ہے، ابراہیم کا فلسفہ کیا ہے۔ تقوی کی حقیقت یہی ہے، یہ ساری کی ساری ملت ابراہیمی سے روشناس ہو کر ملت ابراہیمی کی یہ تمام جگہوں کی زیارت کر کر ملت ابراہیمی کے طرح جانور کو قربان سے فارغ ہو کر تمہارے اندر، مزاج کے اندر، دل کے اندر، ذہن کے اندر، تمہارے جذبات کے اندر، تمہارے احساسات کے اندر، تمہاری پوری زندگی کے اندر ملت ابراہیمی سے مزاج ابراہیمی پیدا ہو جائے۔ یہ مزاج ابراہیمی، اطاعت ابراہیمی، وفا ابراہیمی، غلام ابراہیمی، یہ پیدا ہونا یہ تقوی کا خوبصورت پیغام ہے، بہترین دولت ہے، روح ہے قربانی کی۔ برسہاں برس سے ہم قربانی کر رہے ہیں، اگر ہماری طبیعت کے اندر مزاج ابراہیم کا پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اسماعیل کا باپ ہے۔ پروردگار کے نام پر کچھ لٹانے کا نام آ گیا دین کے لیے تو ہر وقت تیار رہنا یہ مزاج ابراہیمی ہے۔ ابراہیم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، 86 سال کی عمر میں بڑی ہی منت و سماجت کے بعد، گڑ گڑانے کے بعد ایک نور نظر دیا۔ وہ نور نظر سے پیار کرنے لگی۔ اما ہاجرہ گود میں لے کر، کندھے پر لے کر بڑے پیار سے اس کو بوسے دیتے ہوئے اسماعیل کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہے۔ مزاج ابراہیم کا پہ امتحان آ گیا۔ ابراہیم لق و دق میدان کے اندر، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، صرف زمین ریگستان ہے اور اوپر آسمان ہے، جا کے چھوڑ کر آؤ، یہ ہمارا حکم ہے۔ وہ ملت ابراہیمی ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تمہارا مزاج بھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں دیکھ لو۔ چوں چرا ہرگز نہیں کیا، چلے گئے اونٹنی پر سوار ہو کر کے اپنی بیوی اور نور نظر کو لے لیا۔ جہاں صفا مروہ کی سیڑھی ہے، پتھریلی زمین ہے، چڑھان ہے، صفا کے پہاڑ اور پتھریلی زمین پر ایک قریب درخت تھا، وہاں چھوڑ کے آئے، ایک مشکیزہ پانی کا دے دیا اور کھجوریں کچھ دے دی اور چھوڑ کر کے چلنے لگے۔ ہاجرہ کہنے لگی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کیا، ایسے میدان کے اندر میں جوان، یہ چھوٹا بچہ کیسے گزاروں گی؟ کچھ سننے کو تیار نہیں، چلنے لگے۔ اب ہاجرہ نے بچے کو سلایا، دور چلی گئی، دوڑی ہوئی قریب پہنچی۔ ابراہیم، اے میرے خاوند اور سرتاج، اللہ کے پیغمبر، کچھ خامی، غلطی، گناہ، اذیت میں نے دی، معاف فرمائے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے، رب جلیل نے کہا ہے چھوڑ کے آؤ، چھوڑ کے آئے، قصہ ختم۔ ابراہیم، کہیں رب جلیل نے حکم تو نہیں دیا؟ منہ سے بھی نہیں، منڈی ہلا کے جواب دے دیا، ہاں۔ وہ بھی ہاجرہ، اللہ اکبر کبیرہ، خلیل اللہ کی رفیق حیات زوجہ محترمہ، انہوں نے جواب دیا، او خلیل جاؤ،
رب جلیل کے حکم پر تم نے ہم کو چھوڑا ہے، میرا یقین ہے ہم پڑے رہیں گے جب تک وہ حکم نہ دے دو تب تک نہ آؤ، انشاءاللہ ہم برباد نہیں ہوں گے، آباد ہو کر رہیں گے۔ اما ہاجرہ کے جوتیوں کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں، اس کے حکم پر اپنے مزاج کو ڈھال دیا تو بنجر کو گلشن بنا دیتا ہے خدا، اور آبادی ایسی بھر دیتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر رہنے والوں کے قلوب کے اندر ایک لچک ہے، ایک باقاعدہ بلبلانا ہے، تلملانا ہے کہ میں بھی جاؤں حرم، میں بھی جاؤں وادی میں، میں بھی جاؤں دھوپ میں، میں بھی طواف کروں، میں بھی سعی کروں، میں بھی قربانی کروں، میں بھی عرفات میں ٹھہروں۔ یا اللہ، یہ مجاز ابراہیمی ہے۔ حکم دے دیا بچے کو چھوڑ کے آؤ، بچے کو چھوڑ آئے، امتحان ختم ہو گیا، 9 عمر ہو گئے تو کہا ابراہیم یہ دوسرا امتحان ہے، اس کی قربانی کرو۔ پھر کہاں کی چوچرا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمون۔ ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار، تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میرا تو کام ہے جو حکم دیتا ہے۔ میں نے مجاز بنایا ہے اپنا، میں نے مجاز بنایا ہے اپنا، میں نے ارادے کو ایسا بنایا ہے، میں نے میرے باطن کو ایسا بنایا ہے، عادت کو ایسے بنایا ہے، خصلت کو ایسا بنایا ہے۔ حکم آیا منڈی خم کرنا، جھکا دینا، یہی ہے مسلمون، تسلیم، اسلام، مسلمان، اس کا معنی یہی ہے، چونچرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ قربانی کی روح ہے، روح۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ قربانی کرنے کے بعد یہ نہیں کہ بہترین ڈش اس کے بنائے، مغلائی الگ بنا دی، 65 الگ بنا دی، اور پھر چکن الگ بنا دی، اس کی بہترین بہترین بوٹیاں کر کے نہ جانے کیا 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 کیا، اس کی تندور نما اور اس کی ران الگ، فلاں الگ، بڑے مزے سے کھاتے رہے۔ اور یہ کھانے کے اندر تو کئی لوگ ایسے ہیں غافل، ڈنکا ابراہیم نے جو تشریق کا بجایا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں وہ ہماری 3 نمازوں کی تکبیر چوک گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہیں سے پتا چلتا ہے یہ قربانیوں سے نہ مجاز پیدا ہوا ہے، نہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ہم کوئی فکر کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، تو ہماری غفلت کو، اللہ تو ہماری سستی کو معاف فرما، اور اس قربانی کے ذریعے ہمارے اندر مجاز ابراہیمی، مجاز اسماعیلی اللہ تو ہی اپنے فضل سے پیدا فرما۔ خدا کے نام کے لیے، خدا کے دین کے لیے، خدا کے اسلام کے لیے، خدا کی غلامی کے لیے، خدا کی اطاعت کے لیے، وہ چاہے عبادات کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، چاہے معاشرت کا ہو، چاہے سلوک کا ہو، چاہے برتاؤ کا ہو، چاہے گھریلو فیملی سسٹم، ماں کے پاس جا کر کے سلام مصافحے کا ہو، باپ کے پاس جا کر کے سلام اور مصافحے کا ہو، بہنوں کو مہربانی اور رحمت بانٹنے کا ہو، بچوں کو شفقت بانٹنے کا ہو، یا ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی سلوک کرنا ہے تو وہاں مجاز ابراہیمی ہمارے اندر پیدا ہونا لازم ہے، ہر شعبے کے اندر، ہر شعبے کے اندر۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، میں اس کو سمیٹتا ہوں اور مجاز ابراہیم کا ایک ظاہری چھینٹا بھی آپ کو بول دیتا ہوں۔ یہ باطنی چھینٹا ہے، حقیقی چھینٹا ہے، روح کا چھینٹا ہے، اور اصل قربانی کی حقیقت اور پیغام یہی ہے۔ اب ایک ظاہر کا بھی ہے، ظاہر کے 2-4 باتیں سن لیجئے۔ پہلے نمبر کی بات، آپ قربانی کر چکے ہوں گے تو آج بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ، کئی گھنٹے باقی ہیں، اپنی قربانیوں پر غور کر دیجئے۔ میرے کسی عمل سے، زیادتی سے،
بے اصولی سے قربانی میری خراب تو نہیں ہو گئی نا، صحیح ہوئی ہے نا؟ جا کر علماء سے، مستند مفتیان کرام سے آپ تحقیق کیجئے قربانی کیسے خراب ہوتی ہے۔ کسی آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اس نیت سے کہ میں اس کو کھانے میں کام لاؤں گا اور بچا ہوا بیچوں گا، قربانی برباد ہو گئی۔ کسی آدمی نے بڑے جانور کے اندر حصہ لے لیا اور 7 شریکوں میں ایک شریک ایسا تھا جو اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس کی ختنہ ہو گئی، تو اس نے سوچا قربانی کا ایک حصہ لے کر کے باقاعدہ اس کو اپن ختنہ کی دعوت کریں گے، ایک بچہ مجھے اللہ نے پہلا دیا ہے۔ سب کی قربانی برباد ہو گئی، سب کی قربانی برباد ہو گئی، کسی کی بھی صحیح نہیں ہو گئی۔ ہاں، کسی آدمی نے سال گزشتہ کی اپنی قضا قربانی اس سال رواں کے اندر ڈال دیا۔ سال رواں کے اندر، شروع سال کے اندر 6 جن کی اپنی قربانی ہے اور ایک نے گزشتہ سال کی نیت کی، تو جس نے گزشتہ سال کی قضا قربانی کی نیت کی اس کی قربانی درست نہیں ہوئی، باقی 6 کی ہو گئی۔ اور کبھی 6 جنوں نے قضا قربانی کی نیت کی، ایک نے ادا قربانی کی نیت کی، تو 6 کی قربانی برباد ہو گئی، ایک کی کامیاب ہو گئی۔ تو یاد رکھیے اس بات کو، بہت باتیں آپ کو بولی جا سکتی ہیں، آج بھی تحقیق کیجئے، ابھی تحقیق کیجئے، کر کر کے آپ کچھ مال لوٹا لیجئے۔ مال لوٹانے کے بعد وہ قربانی کو عمل میں لائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان 3 دنوں کے اندر اس کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی نیکی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی قربانی ایسا کر رہا ہے تو جن کی فاسد اور برباد ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیجیے آپ۔ تو میں اس کا قانون آپ کو بتاتا ہوں، ابھی 3-4 قانون بتا دیا۔ کسی نے جانور خریدا اور قربانی نہیں کر سکا، مثلا آج جمعہ ہے، 4 گھنٹے میں نہ اس کو قصائی ملا، نہ جانور کے پاس آ کر کے کوئی کرنے کو تیار ہے، مغرب ہو گئی، تو اب کیا کرنا چاہیے صاحب؟ قربانی خریدا ہے تو زندہ جانور اس کو پورا صدقہ کرنا ہے، زندہ جانور، ذبح کر کے نہیں، زندہ جانور۔ اور قربانی کا جانور نہیں خریدا ہے تو اعلیٰ اور اولی بات یہ ہے کہ 7 حصوں میں کے ایک حصے کی قیمت نہیں، بلکہ بکرا یا بکری چاہے اوسط درجے کی ہو، وہ قربانی کی قیمت صدقہ کرنا ہے، وہ قربانی کی قیمت۔ یہ بات یاد رکھیے۔ کچھ علماء نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے اور فتوے کے الفاظ آپ جانیں گے۔ سیدی مرشدی مولائی محبی و محبوبی حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک چھینٹا انہوں نے دیا ہے۔ بہتر تو یہی ہے ایک بکرا اور بکری دی جائے، اگر کسی نے وہ بھی نہ دیا، بڑے جانور میں ایک حصے کی مال کو صدقہ کر دیا، اس سے بھی کام چلے گا۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں، کام چلے گا۔ یہ بالکل آخری درجے کی بات حضرت نے کہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قانون آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اپنے قربانیوں کی آج بھی فکر کیجئے اور اس طریقے سے آپ جان لیجئے اپنا پورا خاکہ قربانی کے جانور کو لٹانے کا، دعا پڑھنے کا، اور اس کے بعد قربانی کے حصوں کا اور کس کے طرف سے کیا ہے وہ، اور جانور کے اندر جو عیب ہوتے ہیں، ایسا جانور جو عیب دار نہیں چلتا، گزشتہ مجالس میں تفصیلات اس کی بہت آ چکی ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج کے اس نشست میں نے آپ کو پیغام دیا ہے ایک قربانی کی روح اور حقیقت اور اس کی چاہت اور رب کی مرضی کا،
کہ مزاج ہمارے اندر اسلام کو چومنے کا، شریعت پر چلنے کا، اتباع سنت کے اندر اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا، اور اللہ کی مرضی پر اس پر منڈی جھکانے کے لیے چوں چرا ہرگز نہیں کرنے کا، اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ عمل ہمارا صحیح ہوا، قاعدے کے مطابق، ڈھنگ کے مطابق، اصول کے مطابق، یہ دونوں چیزیں قربانی کی حقیقت تک ہم کو پہنچائیں گی اور ہمارے اندر مزاج ابراہیمی انشاءاللہ ضرور پیدا کریں گی۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ ہم تماموں کی جو قربانیاں کی ہیں اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، خامیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور ایسی خامیاں جس سے قربانی رد ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے، خدا جلد سے جلد ان قربانیوں کو دوبارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت جانے کے بعد اس کے مرضی اور قانون کے مطابق جو حکم ہے صدقہ کرنے کا وہ بھی ادا کرنے کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔